محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، ضرورت کیا ہے اور تقاضے کیا ہیں، اس حوالے سے کچھ گزارشات عنوان گفتگو رہیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی ناراضگی والے جملے سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا والی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو انہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا۔ اسلام مسرتوں کا دین ہے، خوشیوں کا دین ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے اندر وہ حسن تھا کہ کائنات ساری حضور کی مسکراہٹ کی وجہ سے ہی مسکرا رہی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ پہلے دن میں حضور سے ملا تو نبی پاک مسکرا رہے تھے۔ پھر 10 سال میں حضور کو دیکھتا رہا، اور حضور کے وصال سے چند دن پہلے میری جو آخری ملاقات ہوئی تو اس میں بھی میں نے اپنے نبی کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس تخیل کا اور رنگ میں لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے مسکرانے سے ہی دنیا مسکراتی ہے۔ فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب حضور ہلکا سا مسکراتے تھے تو رونے والوں کے دل بھی ٹھنڈے ہو جایا کرتے، غمزدہ لوگ مسکراتے تھے۔ حضور کی خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا امت کے دلوں کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ فرمایا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا یہ نہیں تھا کہ حضور بڑے تکلف سے مسکراتے تھے، حضور کی تو عادت تھی اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مسکراتے رہنا، خوشی کا اظہار۔ اسلام بہت ساری چیزوں کا انسان کو پابند کرتا ہے، حدود و قیود میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں شادی کے موقع پر بارات لے کر کے جانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار لوگ بھی شادی کرتے ہیں تو نبی پاک کے بغیر بھی بارات چلی جاتی ہے۔ کوئی کانسیپٹ نہیں اس طرح کا کہ ڈھیروں بارات لے کے جائی جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو سفید کپڑے پر پیلا زرد نشان تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، یہ داغ کاہے کا؟ عرض کی حضور کل میں نے نکاح کیا تھا۔ تو محبوب نے جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرنا۔ بارات نہیں لے کے جائی جاتی تھی، ولیمے کا حکم دیا۔ اور بخاری میں نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جب تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو جایا کرو۔ اچھا، اب شادی کے موقع پر جو بارات لے کے جائی جاتی ہے تو اگرچہ حضور کی سنت نہیں، لیکن اسے ہم حرام نہیں کہتے، اسے ہم ناجائز نہیں کہتے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ تو نے غلط کیا، اگرچہ لے جانا حضور سے ثابت، اس مروجہ انداز میں ثابت نہیں اس طرح ہمارے ہاں جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اسے ناجائز۔ کسی صحابی نے اپنے بچے کی شادی پر اپنے گھر میں لائٹنگ نہیں کرائی، لیکن آپ کو دنیا کا کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام ہے۔ آپ شادی کے موقع پہ ساری گلی سجا لو، آپ ساری چھتوں پہ لائٹنگ کرا لو، کوئی آدمی یہ آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ شادی کے موقع پر لائٹنگ کرانا جائز نہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی سے؟ بولیے یہ جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو ٹھیک، بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، اس سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جو کمرہ تھا نا جس میں میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا، اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے، چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، اور کچا تھا۔ کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ میں جب ہاتھ اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا۔ یہ ہے سنت نبی پاک کی، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ بتائیے پکے گھر میں، لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ کیوں جی؟
حضور تو کچے مکان میں رہتے تھے، آپ نے کیسے پکا بنا لیا؟ اللہ کے محبوب علی دین کو اس کی اصل بات میں سمجھیں. آپ ایسا نہ کریں جس میں انتشار اور امت تقسیم ہو. اس کا اصل مزاج دیکھیں. مہندی کے موقع پہ اگر کوئی آدمی 6 دیگیں دال چاول کی پکاتا ہے تو منع نہیں، جائز پیسوں سے پکائے. انہیں لائٹنگ لگوائی، کوئی منع نہیں. سارے محلے کو کھانا کھلایا، کوئی منع نہیں. بلکہ نبی پاک نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام پہلے لے اور روٹی زیادہ کھلائے، تو بہترین مسلمان ہے. ناجائز کیا ہے؟ ناجائز ہے شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا، اس میں رقص کرنا، اس میں بھنگڑے ڈالنا، عورتوں مردوں کا اختلاط ہونا، عورتوں کی مووی بنانا، یہ چیزیں ناجائز ہیں. تو جو ناجائز ہے اس پہ پابندی لگائی جائے گی. جو جائز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط کی جائے، سنت کی طرف دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے. لیکن اگر کوئی کسی آدمی کے پاس جائز پیسے ہوں، وہ 100 کنال کے گھر میں رہے،